آج ہم ایک ایسے حکمران کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا دور حکومت کسی داستان سے کم نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی کہانی تاریخ سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ چلیں ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو صرف سوچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ یہی سوال ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے اس پہلو سے ملواتا ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کی زندگی کی حقیقت تھی۔ ان کے دور نے انصاف اور لیڈرشپ کے وہ معیار قائم کیے جن کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی قیادت کے بالکل ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد قیادت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آئی، اور یہ کوئی آسان وقت نہیں تھا۔ ایک طرف تو اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس وقت کی دو سپر پاورز روم اور فارس سے ٹکراؤ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ان کا کردار اور ان کے فیصلے ایک واضح جواب بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اسلامی اصولوں پر کھڑا نظام کیسے انصاف، امن اور ترقی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دراصل ان کی لیڈرشپ ہی وہ مضبوط اور منصفانہ رہنمائی تھی جس کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب بات کرتے ہیں فتوحات کی۔ ان کی خلافت کا دورانیہ صرف 10 سال تھا، لیکن ان 10 سالوں میں اسلامی سلطنت نے اتنی وسعت حاصل کی کہ تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابیاں نہیں تھیں، نہیں، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے اس وقت کی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سوچیں ذرا، اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں رومی اور فارسی سلطنتیں شکست کھا گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر سے لے کر ایران تک کا وسیع علاقہ ایک نئی حکومت کے زیر انتظام آ گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ کامیابیاں صرف تلوار کے زور پر نہیں ملی، ان کے پیچھے ایک گہرا عقیدہ اور حکمت عملی کار فرما تھیں۔ یہ یقین کہ اصل فتح طاقت کے اندھا دھند استعمال سے نہیں بلکہ اصولوں پر قائم قیادت اور دانائی سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، اتنی بڑی سلطنت کو فتح کر لینا ایک بات ہے، لیکن اسے سنبھالنا، اسے جوڑ کر رکھنا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا، ایک ایسا سسٹم جس کی بنیادوں کا مطالعہ آج بھی لیڈرشپ کے ماہرین کرتے ہیں۔ تو یہ نظام 3 بڑے ستونوں پر قائم تھا، اور اس کا مقصد بالکل صاف تھا، ہر ایک کے لیے انصاف کو یقینی بنانا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم۔ لیکن اصل امتحان تو یہ تھا کہ کیا یہ قانون خود خلیفہ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی جلد ہی ایک ایسے واقعے سے مل گیا جس نے تاریخ میں قانون کی حکمرانی کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ اور خلیفہ کا رد عمل، انہوں نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس نظام میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ انہوں نے صرف انصاف کی باتیں نہیں کی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ جو احساس ذمہ داری تھا، یہی ان کی خلافت کی اصل بنیاد تھی۔ عدالت میں ایک عام آدمی کی طرح کھڑے ہو جانا کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ اس گہرے یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کے ہر فرد، یہاں تک کہ ایک جانور کے لیے بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور احتساب کا یہ احساس صرف عدالت تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی پوری زندگی میں نظر آتا تھا۔ ایک ایسی زندگی جو عوام کی خدمت اور انتہائی سادگی سے عبارت تھی۔ مثال کے طور پر بیت المال یعنی سرکاری خزانہ، انہوں نے اسے مضبوط تو کیا، لیکن اس میں موجود دولت کو کبھی اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔ ان کے نزدیک یہ عوام کی امانت تھی جسے صرف عوام کی بھلائی پر ہی خرچ کیا جانا تھا۔ ان کی خدمت کا انداز بھی نرالا تھا۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں خود گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات سے براہ راست باخبر رہ سکیں۔ ایسی ہی ایک رات گشت کے دوران انہیں ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو وہ فوراً بیت المال کی طرف دوڑے، وہاں سے آٹے کی ایک بھاری بوری اپنے کندھوں پر لادی اور خود اس خاندان تک پہنچائی۔ جب کسی نے بوری اٹھانے میں مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے منع کر دیا
اور کہا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اور اس خاندان کو آخر تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی مدد کرنے والا شخص وقت کا خلیفہ تھا۔ اور ان کی سادگی کا یہ عالم صرف اپنی رعایا کے لیے نہیں تھا۔ جب یروشلم فتح ہوا، جو اس دور کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک تھا، تو وہ وہاں شاہی جلوس کے ساتھ نہیں پہنچے، بلکہ ایک سادہ سے لباس میں جس پر کئی پیوند لگے تھے۔ تاریخ میں شاید یہ پہلی بار تھا کہ دنیا ایک سپر پاور کے حکمران کو دیکھ رہی تھی، جس کی طاقت کا سرچشمہ اس کے محلات اور لشکر نہیں، بلکہ اس کا انصاف اور اس کی عاجزی تھی۔ تو ان تمام واقعات اور کہانیوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ لیڈرشپ کے وہ اصول ہیں، وہ اسباق ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہیں اور آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کا دور حکومت ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت شان و شوکت میں نہیں، کردار کی مضبوطی میں ہے۔ اختیار کا مقصد خدمت ہے، حکومت نہیں، اور ایک ایسا نظام جو انصاف اور دیانتداری پر قائم ہو، وہی در حقیقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اپنی ذاتی کوئی دولت نہیں تھی، وہ حکمرانی کا ایک ایسا نظام کیسے قائم کر گیا جو بڑے بڑے بادشاہ اور امیر ترین حکمران بھی نہ بنا سکے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ ان کا دل اپنی رعایا کی محبت اور خدا کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ انصاف، عاجزی اور خدمت کے یہ 1400 سال پرانے اصول آج کی ہماری جدید دنیا کو ایک بہتر اور اخلاقی قیادت کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں؟